देखिए सर, मैंने आपके शो पे जो बातें की हैं और उससे पहले भी जो बातें की हैं, मैं अभी भी अपनी उस बात पे कायम हूँ। नंबर एक, अगर गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट होकर इम्पोटेंसी के तहत एक काम नहीं कर पाती और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जैसे लोग उनके हवाले चीज़ें हो जाती हैं, तो द आउटकम जो है वो है आपके सामने आया। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। नंबर वन। नंबर टू ये कि सर, मैं 13 तारीख जो फ्राइडे था जिसमें बिल आना था, उस दिन मैं कराची था। तो दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मैं फ्राइडे को ही इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था। और उसका मैं बोर्डिंग पास आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। यानी आपको मालूम हो गया था कि ये नहीं होने जा रहा है, इनसे काम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सर। ठीक है सर। तो दूसरी चीज़ ये कि बाकी बातें जो मैंने आपके शो पे या बाकी एनालिसिस या इंफॉर्मेशन या जो भी प्रिडिक्शन दी हैं, मैं अभी भी अपनी तो जगह अब क्या सूरत हाल है? मायूसी तरीके इंसाफ को बहुत सीवियर। नहीं, अब अमेंडमेंट का क्या फेट है? अब नंबर्स आ गए हैं, अब मौलाना फजल रहमान हो गए हैं, अब हो जाएगा? सर देखिए, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मायूसी आज की तारीख में मुकद्दर है तरीके इंसाफ का। और ये तासुर दिया जा रहा है, तासुर, परसेप्शन, इम्प्रेशन कि एक इदारा सुप्रीम कोर्ट का खड़ा हो गया है पीटीआई के लिए और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट आमने सामने आगे खड़ी हो गई है और गवर्नमेंट भी उसकी पुश्त के पीछे जाके छुप रही है। तो मैं उनको तंबी करना चाहता हूँ, दोनों सियासी पार्टियों को, कि सियासत के अंदर इनको सियासी हरीफ ना बनाए, ना सुप्रीम कोर्ट को ना एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड करने की कोशिश की पीटीआई ने, वो डिवाइड नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश की दोनों पार्टियों ने, किसी का कोई अपना ज़ाती मसला है गवर्नमेंट के अंदर या किसी का कहीं और मसला है, उसमें आप एस्टैब्लिशमेंट नथी ना करें। अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ड्रामेबाजी ना करे। सुप्रीम कोर्ट तो डिवाइड हो गया है, वो तो हमें नजर आ रहा है। तो जो भी अगर करना चाह रहा था वो कामयाब हो गए। सर देखें, अगर तो वहाँ था मेरी बात एज अ सियासतदान, मैं तो इस सारे सियासतदान में आपको एक, अगर कल भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सर अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे ना तो मैं अपनी घड़ी उतार के दे दूंगा। 2 करोड़ देंगे रुमाल, 3 करोड़ देंगे कोट, 4 करोड़ रुपए देंगे कमीज और 10 करोड़ रुपए देंगे तो मैं पतलून भी उतार दूंगा। ये है सियासत। इससे मैंने बहुत कुछ आपको बता दी है। आपकी एक्यूमेन है कि आप इसको समझ चुके हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि पीटीआई जिस जगह डगर पे जा रही है, उसको मायूसी कानूनी तौर पे भी होगी, उसको अदरवाइज भी होगी, और वो एक ऐसी जगह पे अब जा रहे हैं जिस जगह से वापसी नामुमकिन है। तो अच्छा, अगर अब मुझे जो समझ आ रही है, जो आप क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली हमेशा जान के थोड़ा वेग तरीके से बात करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपकी बातों की तशरीह करूं। आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम इस बार पास हो जाएगी, उसकी रोशनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा। जो अदलिया की तरफ से जो एक परसेप्शन है कि इमरान खान को रिलीफ मिल रही है या पीटीआई को मिल रही है, वो रिलीफ होना बंद हो जाएगी। और पीटीआई की जो एक कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो उन्होंने अप्रोच अब शुरू कर दी है, सड़कों पे जाना, उससे वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से उनकी वापसी नामुमकिन होगी। मेरी तशरीह ठीक है? सर देखिए, बाय एंड लार्ज आपके हमेशा आपका एक्यूमेन और आपके जहानत की मैं दाद देता हूँ। आई एम ऑलवेज आई बीन योर फैन, बट एट द सेम टाइम सर, आई थिंक मैं आप ही के शो पे ये बात बता गया था कि सितंबर और अक्टूबर सर्दियों का मौसम शुरू होगा इस्लामाबाद में और सियासत गर्म हो जाएगी। आपको याद होगा, बिल्कुल कहा था आपके पास वो आर्काइव में पड़ा हुआ होगा। तो मैं अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ। नंबर 2 ये कि आपने टाइमिंग चेक करने, फिर पीटीआई के इस महीने समिट होना है, एक टीम हमारी यहाँ आई हुई है। IMF फेल हो गए, वो ना लेटर लिख कर जलाओ गिराओ की बातें करके लिखने की बात हो गए, कड़ी बदमाशी गुंडागर्दी करने का। अब फिर उन्होंने उसको वेल टाइम्ड किया है। सो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 4 की कॉल में डी चौक पे मुझे KPK के CM मौजूद नज़र आएंगे। आई डोंट सी हिम। ये भी ड्रामा है। और दूसरा ये कि फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जिस जगह से दुश्मन जो काम करता है, आप जलाओ घराओ की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ऐलान बिल्कुल हो गया है वाज़ेह तौर पर। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं आऊँगा, मैं लीड करूँगा, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से जो बातें की हैं वो भी क्लियर हैं। तो वो तो आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा क्या 4 को? देखिए फवाद साहब, देखिए इधर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट्स की है कि एक CM गोली मारने की बात कर रहा है, एक CM
کسی اور ملک سے ایک صوبہ ہوتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور گنڈاپور ہے کیا چیز؟ وہ قائد اعظم ہے، کوئی باپ ہے ملک کا، کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، جو یہ سب باتیں کر رہا ہے، اور خان صاحب اس کی باتوں کو انڈورس کرتے جا رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آگ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا تھا اس وقت بھی نہ کریں یہ کام، ابھی میں کہوں گا کہ سر کوئی سین ایلیمنٹ ان کو جا کے بتائے کہ کدھر جا رہے ہیں آپ، یہ مروا دیں گے سارے لوگ آپ کو، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر۔ بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کورٹ کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں تھی؟ یہاں تو آلو پیاز کے اوپر کورٹ نوٹس لیتی ہے کہ آپ بلا کے پوچھیں گے تم یہ، اور کے پی کے لوگوں کے اوپر کون گولی چلائے گا پاکستان میں؟ کیسے گولی چلائے گا کوئی پاکستان کی عوام کے اوپر؟ پٹھان، سندھی، مہاجر، پختون سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سیاسی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہماری لائکس اور ڈس لائکس ہو سکتی ہیں کسی کے بارے میں، لیکن کسی کا باپ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گولی کا جواب گولی سے دوں گا، نہ کوئی گولی مار رہا ہے تو تم کیسے گولی جواب دو؟ تم اتنے بڑے ترم خان ہو، میرا دوست رہ چکا ہے، میرا کلیگ رہ چکا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، میرا آپ سے آج بھی سیاسی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے اتنا ترم خان ہے تو وہ ویڈیوز بھی آپ کے موجود ہیں کہ شہر اقتدار میں آپ نے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو ہمیں نہ بتائیں، اور اگر ہے لمبا کرنے آ رہے ہیں تو پھر لمبے ہونے کی تیاری بھی کر لیں۔ کیا رسپانس کیا ہوگا؟ یعنی 144 لگا ہوا، بالکل 144 لگا ہوا ہے، اور وہ قانون سازی جو اسلام آباد کے حوالے سے ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں فیصل صاحب، اس میں تو بالکل کلیئر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، احتجاج ہوگا، ہر حوالے سے ہوگا۔ تو اب اگر یہ جو پالیسی ہے یہ بن گئی ہے جماعت کی، اور 4 اکتوبر کو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے ہم نے کرنا ہے، تو حکومت کا، ریاست کا رسپانس کیا ہوگا 4 اکتوبر کو؟ دیکھیں سر، ابھی تک تو ریاست ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کو بہتری خبریں لا کے دے رہی ہے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس نظام کے جو پیچھے لوگ ہیں، جو ایس آئی ایف سی یا فوج ہے، اس کی وجہ سے ہم آزادی بھی انجوائے کر رہے ہیں، آئی پی پیز کے ریٹ بھی نیچے آ گئے، بجلی کا فائدہ غریبوں کو ہو رہا ہے، ڈالر کی وجہ سے مہنگائی کم ہو رہی ہے، اکنامیکل چہل پہل شروع ہو گئی ہے، اسٹاک آسمان پہ جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر، لیکن پالیٹکس تو سٹیبلائز نہیں ہو رہی نا، تعریف بھی تو کریں سر، پرابلم تو یہ ہے پالیٹکس سٹیبلائز نہیں ہو رہی۔ سٹیبلائز ہو سکتی ہے سر پالیٹکس سٹیبلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے وہ نااہل نکمے ایکسپائرڈ ہیں، جو آنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی پہ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آگ لگا دو، پوری دنیا گرا دو، پاکستان کو ٹکڑے کر دو، لیکن ہمیں اقتدار دے دو۔ تو دونوں، میں نے تو آپ کو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری شکلیں ایکسپائرڈ ہیں، ان کی شیلف لائف اوور ہو گئی ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، ان کا اکنامیکل پلان نہیں ہے، ان کے پاس جو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تللے سر 35-40 سال پرانے لوگ ہو گئے ہیں، دس آل آؤٹ ڈیٹڈ۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کل کیا ہو اور پرسوں کیا ہوگا، تو سر دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، میں آپ کو گالیاں غنڈہ گردی آپ گریبان پکڑوں گا تو اینڈ میں مجھے آپ جوتے ہی ماریں گے، یہ میرا جواب ہے۔ اچھا، اب there is a limit of tolerance۔ آپ نے شروع میں قانون ہے پاکستان کے اندر، آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائلیشن نہیں کر سکتا۔ آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ کی انکمپٹنس کی وجہ سے یہ جو ترمیم ہے یہ پاس نہیں ہو سکی، اب سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اس کے آگے تب تک یہ پاس نہیں ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو آٹومیٹکلی قانونی آئینی طور پر وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو کیا یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے ہو جائے گا؟ دیکھیں فہد صاحب، یہ بڑا غلط امپریشن جا رہا ہے کہ کیوں میں ان کی ہی بات کر سکتا ہوں جن کو میں ذاتی طور پہ جن کے آگے اپیئر ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر آنریبل اور زبردست ہیں تو چیف جسٹس منصور علی شاہ بھی زبردست قسم کے جج ہیں، اور ان کی جو تقریر تھی، جو انہوں نے اس کے اندر ریفارمز کی باتیں کی ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ تو میرا تو کوئی لو لاس نہیں ہے، نہ میں اس جگہ کے اوپر کسی چیز کا حصہ بنوں گا کبھی کہ ان کا کوئی راستہ روک رہا ہے۔ ان کا راستہ اگر گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنی بار سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ اس کا ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہیے تو نہ میں اس کا حصہ ہوں، نہ کوئی اور حصہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ۔ اچھا، تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں نے انٹیلیجنٹلی کیا ہے تاکہ مدعے میں دو بڑے ادارے، یہ دو بڑے ادارے ہی تو ہیں سر آپ کے ملک کے اندر جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی
پرابلم نہیں ہوگا اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں؟ ایبسولوٹلی سر، ایبسولوٹلی. اور یہ جو آئینی ترمیم کے اندر جو ایکچوئل ہے وہ مایوسی پی ٹی آئی کو ہے، کیونکہ وہ سچویشن کنفرنٹیشن کی ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ طاقتور حلقے دونوں طرف ہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، تو وہ ذاتیات کے اوپر بات آ کر ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے نیچرلی پی ٹی آئی کو ریزالو تو ملا ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں تو ان کو فیصل صاحب میں نوٹ کر رہا ہوں، میں نے دو تین بار آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی، اور آپ اس پہ جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بات نہیں کر رہے. تو میں اس سے پہ ریزیوم کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید نہ ہو، یہ امکان ہے کہ نہ ہو پاس ہو. بات کر رہا ہوں کہ جو سر میں آپ کو خبر دے چکا ہوں آج سے پہلے، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. اب آپ اس کی موڈیلٹیز مجھ سے پوچھیں گے، وہ میں ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن ہو جائے گی پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی. کہ مین چیز جو ہے وہ آئینی کورٹس ہیں، کسی کا راستہ نہیں روک رہے. اگر یہ امپریشن دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے یا گاسپنگ باڈیز کی طرف سے، تو میں اس کو کمپلیٹلی رد کرتا ہوں ود لاٹ آف کانفیڈنس. ایسا کچھ نہیں ہے. منصور صاحب اگر آتے ہیں اور ان کا وقت ٹائم بنتا ہے تو وہ ہی از مور دین ویلکم اینڈ وی ایکسپیکٹ ونڈرز فرام ہم. پرسنلی آئی ایم آف دا سیم اوپینین کہ میں ان کے آگے اپیئر بھی ہو چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا فیصل واٹر صاحب. لیکن جی ٹائم ختم ہو گیا، کل ہونے جا رہا ہے، پرسوں ہونے جا رہا ہے، وہ سر اب نہیں ہو سکے.